دل ہوتے ہیں، اور ہمارا معاملہ کچھ امریکہ کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا دل و دماغ دماغ جو ہے وہ تو چائنا کی جانب ہے، اور دل کہیں ہمارا امریکہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ فلسطین کی پوری زمین جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کی ہے، جسے اسرائیل کا نام دے دیا گیا ہے، اور تمام جو اسرائیل کے علاقے ہیں وہ مقبوضہ فلسطین ہے، یعنی اسرائیل یہودیوں نے ایک خاص منصوبے کے تحت اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جب سے یہ مناقشہ شروع ہوا ہے غزہ کا، جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ شخصیت نکل کے سامنے آئی ہے وہ امریکی صدر ہیں جو بائیڈن۔ میں یہ سمجھتا ہوں حقیقت پسندانہ اور غیر جذباتی انداز میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو قراردادیں ہوتی ہیں، او آئی سی کی قرارداد ہو، یو این جنرل اسمبلی کی قرارداد ہو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی بات ہو، یو این سیکرٹری جنرل کی بات ہو، ہاتھوں لیا ہے، اور فلسطین کا جو کیس ہے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے انہوں نے آئینہ دکھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ جو ہیں اس وقت دہشت گردی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہ نہ جانے ہمارا جو دل کا ایک رشتہ ہے امریکہ کے ساتھ، یہ کب جوان ہوگا یا اور مضبوط ہوگا، یا اس کو کس طرح ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ لازم ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کوئی بھی تعلقات، کسی قسم کے تعلقات بھی نہیں ہو سکتے۔ اب اس وزٹ کے بارے میں دو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے اس جب وزیر اعظم تھے انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا، تو یوکرین کی جنگ اسی دن شروع ہو گئی 24 فروری 2022 کو، تو وہ وزٹ ٹھیک نہیں تھا، اس کا موقع ٹھیک نہیں تھا، اور اس کا وقت ٹھیک نہیں تھا، اور اس کو ملا کر پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم باجوہ کا وزٹ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، صحیح وقت پہ نہیں ہو رہا، یوں کہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کی جو غاصبانہ کارروائیاں دہشت گردی ریاستی جاری ہے غزہ میں، تو یہ موقع نہیں تھا، اور کیونکہ امریکہ اسرائیل کو فلی طور پہ سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ موقع نہیں تھا ہمارے آرمی چیف کا وہاں جانا اس وقت امریکہ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی وزٹ جہاں تک اس کانٹیکسٹ میں ہے، وہ اس میں کوئی وزیر اعظم عمران خان بھی صحیح وقت پہ گئے تھے، کوئی اس میں مذاکرہ نہیں تھا، بلکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ رشیا اٹیک کرنے والا ہے، گو کہ اس اٹیک کو کسی نے کنڈون نہیں کیا پاکستان کی حکومت نے، اور عمران خان نے بھی کبھی اس اٹیک کو کنڈون نہیں کیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو ہماری ایک پالیسی جو ہم نے اپنا رکھی تھی، اس کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے پوری طرح میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو بیان انہوں نے دیا تھا اسلام آباد ڈائیلاگ میں، اور رشین ایگریشن کو کنڈیم کیا تھا، وہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ گو کہ ہم فورن ایگریشن کو، فورن آکوپیشن کو نہیں انڈورس کر سکتے، لیکن اتنے کھلے طریقے سے وہ بیان دینا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا، اور اس نے ایک لحاظ سے وزیر اعظم کی پوزیشن کو بڑا آکورڈ کیا۔ جہاں تک عاصم منیر صاحب کا تعلق ہے، جنرل منیر کا، ان کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس وقت امریکہ کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے، انگیجمنٹ بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے تحفظات پوری طرح ان کو بتا سکیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ موقع بھی ہے کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ کشمیر میں بھی یہی معاملہ ہے، اور بھارت کو سمجھائیں، کیونکہ بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے اس قسم کے حالات مقبوضہ جموں اور کشمیر ہی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت نے جو کرنا تھا، ان کی حکومت نے، ان کی پارلیمنٹ نے، ان کی اعلیٰ عدلیہ نے وہ تو کر دیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں نے یہ ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں اور وہ اپنی جد و جہد سے جو ہے دستبردار ہو رہے ہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ تو اور یہ سچویشن خراب ہو سکتی ہے آنے والے مہینوں اور سالوں میں، تو اس وجہ سے یہ دورہ بر وقت ہے۔ اور پھر جس قسم کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ چل رہی ہے،
بھارت اور امریکہ کے درمیان وہ ہمارے سیکیورٹی انٹرسٹ کو ڈائریکٹ امپنج کر رہی ہے. تو یہ ساری باتیں آئی ایم شیور ہوں گی. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، یہ بھی ہماری بد نصیبی ہی کہہ لیجئے کہ آج ہم امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں افغانستان کے معاملے میں، حالانکہ ہم نے افغانستان طالبان کا جو اس وقت افغانستان ہے، طالبان اور امریکہ کے درمیان ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا دوحہ جو ٹاکس ہو رہی تھیں اور اس کے بعد دوحہ ایکارڈز ہوئے. تو آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں تو یہ بھی ہماری جو ریاست کی سفارتکاری ہے اس کا یہ کوئی اچھا مظہر نہیں ہے کہ ہم اب امریکہ سے اس بات کی مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ طالبان پہ ان کو پریشرائز کریں اور تاکہ وہ وہاں پہ سیف ہیونز جو ہیں ٹی ٹی پی کی یا تحریک جہاد پاکستان کی، ان کو وہاں بند کریں، پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ کوئی اچھا پہلو نہیں ہے. ایک اور میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اگر یہ ایل ٹائمڈ ہے وزٹ تو پاکستان کے اندرونی معاملات کے کانٹیکس میں ہے. اس کا ایک اس کی اہمیت اس حد تک تو ہوتی ہے کہ یہ عالمی برادری، عالمی رائے کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جن اقوام اور اداروں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، ان کے سینٹیمنٹ اور کنسرن کی یہ نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ فیصلہ کن اثر بدقسمتی سے اس لیے نہیں رکھتی کہ جنگ کی جو سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے جناب، وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ جو جارے ہے اس کی جو کاسٹ آف اگریشن اور آکوپیشن ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں یا اقامت کی انتہا ہے. ایک طرف جو ہے وہ عالمی قوانین، عالمی ادارے، عالمی جو برادری ہے اس کی جانب سے تشویش اور کنڈمنیشن ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے ان قوانین اور اداروں کی جو کالز ہیں، یو این ریزولوشنز ہیں، ان کو بالکل وائلیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور بالائے طاق بھی رکھا جا رہا ہے. ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس کی کوئی کسی قسم کے کسی قانون کی، کسی لا کی کوئی پاسداری نہیں کی جا رہی، بلکہ آپ جانتی ہیں کہ 100 سے زیادہ یو این کے جو ورکرز ہیں وہ بھی اپنی جانوں سے گئے ہیں ان حملوں میں. تو یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں سفارتی سطح پہ تو پوری دنیا جو ہے اس کی جو ایک واضح میجورٹی ہے وہ یقیناً فلسطینیوں کے مقام میں شریک ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور جنگ بندی پہ زور دے رہی ہے. محمد علی صاحب، یہ کہیے گا کہ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادیں موجود ہیں، حالیہ بھی یہ قرارداد میجورٹی سے پاس ہوئی ہے، تو ان قراردادوں کا کیا مستقبل ہے، کتنی مؤثر ہوں گی؟ جی دیکھیے، یہ جو جنرل اسمبلی کی قراردادیں ہوتی ہیں ان کا سیاسی اور ایک طرح سے جو مورل پریشر ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی دیکھیں 193 ریاستوں میں سے اکثر ریاستیں جو ہیں وہ جنگ بندی پر زور دے رہی ہیں اور فلسطینیوں کی جو صورتحال ہے اس پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو تصویراتی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ساز فورم ہے اقوام متحدہ کا وہ سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اور اس میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی طاقتوں کو ویٹو کا اختیار حاصل ہے. تو ابھی حال میں بھی جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن آئی اس کو امریکہ نے آپ جانتے ہیں ویٹو کر دیا تھا. البتہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ 3 اعتبار سے دیکھی جا سکتی ہے. ایک جانب وہ پبلک پریشر اور پبلک سینٹیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اپنے بیانیوں کو انہوں نے میں تبدیلی لائی ہے اور احتیاط برتی ہے کہ جنگ بندی کے اوپر تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے اوپر، سویلینز کی ٹارگیٹنگ کے اوپر. لیکن دوسری جانب جب آپ تصویراتی حقیقت دیکھتے ہیں تو وہ 14 ارب ڈالر کی انہوں نے پاس کی ہے جنگی امداد، دفاعی ایکوپمنٹ، ویپن سسٹم، ایمونیشن اور وہ تمام ہتھیار جو کہ فلسطین کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں.